السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے، سبجیکٹ اردو، ٹاپک جابر بن حیا اور کلاس 8 کے لیے آج کا یہ سبق ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کے کچھ الفاظ پہلے ہم لکھیں گے، یعنی عطر بیچنے والا، فکر لاحق ہونا، اندیشہ ہونا، مروجہ جو عام ہو، کم سن چھوٹا، میسر مہیا، دریافت کرنا ڈھونڈ نکالنا۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں، کوٹ کوٹ کر بھرنا، ٹھوس کے بھرنا، بہت زیادہ بھرنا، ایجاد کرنا وجود میں لانا، نئی بات پیدا کرنا، دھن سوار ہونا، کسی خیال یا بات کے پیچھے لگنا، بٹھی بڑا چولہا، لوہاروں اور دھوبیوں کا چولہا، مرتب ترتیب دینے والا، بابا آدم شروع کرنے والا۔ تو پہلے بچوں، یہ کچھ الفاظ اور ان کے معنی تھے۔ تو اب جابر بن حیا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ 1818 عیسوی کے آس پاس عراق کے شہر کوفہ میں حیا نام کا ایک شخص رہتا تھا، یعنی عراق کے ایک شہر میں جس کا نام کوفہ تھا۔ وہ عطر بیچنے کا کام کرتا تھا اور مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا، یعنی جو حیان تھا وہ عطر بیچتا تھا اور اس کا گھر کا جو گزارا تھا، جو روزی روٹی تھی، وہ مشکل سے اس کا گزارا ہوتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے جابر رکھا۔ حیا کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، یعنی جب بیٹا پیدا ہو گیا تو جو حیان تھا اس کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ گھر کے جو اخراجات ہے، جو اب خرچہ آئے گا، اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب یہ کیسے پورے میں کروں یہ اخراجات۔ وہ پیسے کے لیے چھوٹے بڑے جرم کرنے لگا۔ تو پیسہ کمانے کے لیے اس نے اب ایک شارٹ کٹ جو راستہ اس نے نکالا، وہ جرم کی دنیا تھی۔ چونکہ پہلے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی انسان غلط کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی غلط ہی ہوتا ہے، اس کا انجام بھی غلط ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا جابر کے ساتھ بھی۔ تو جابر نے جب جرم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلنے والا تھا، اور نکلا بھی کہ جابر جو تھا وہ ابھی کم عمر کا ہی تھا کہ حیا کو کسی جرم کی وجہ سے پھانسی دی گئی، یعنی اس کا جو باپ تھا اس کو پھانسی دی گئی۔ جابر کو اپنی ماں نے کوفہ سے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ تو جابر کی جو ماں تھی، یعنی حیا کی بیوی، جابر کی ماں، اس نے جابر کو بولا کہ آپ کسی رشتہ دار کے ہاں فی الحال کے لیے آپ جاؤ۔ وہاں اس نے معمولی سی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تو اس جابر نے وہاں ایک چھوٹی موٹی سکول میں اس نے جوائن کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک معمولی سی تعلیم وہاں حاصل کی۔ چند برس کے بعد وہ کوفہ واپس آ گئے۔ تو تھوڑا سا جب جابر بڑا ہو گیا تو یہ کوفہ واپس آ گیا اور مدرسے میں داخل ہوا، اور کوفہ میں ہی اس نے ایک مدرسے میں اس نے جوائن واپس کیا، داخلہ لیا۔ چند برس کے بعد وہ کوفہ واپس آ گیا اور مدرسے میں داخل
ہوا اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب جابر جوان ہوا تو اس سے ماں کی مفلسی برداشت نہ ہوئی۔ تو جب جابر واپس آ گیا وہاں سے تو اس نے جو ہے اپنی ماں کی مفلسی جو ہے وہ اس کو برداشت نہ ہوئی۔ تو اس کے بعد وہ سونا بنانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تو جابر کی دماغ میں یہ آ گیا کہ میں اب سونا بناؤں۔ اس غرض سے اس نے مختلف دوائیوں کی خاصیت جاننے کی کوشش کی اور مختلف قسم کی دیہاتوں کو کئی قسم کے جڑی بوٹیوں کے ساتھ بھٹی میں پگھلانے لگا۔ وہ ہر وقت نئے تجربات کرنے لگا۔ کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت سی اہم اور فائدہ مند چیزیں ایجاد کی اور وہ مشہور ہوتا گیا۔ تو اس نے سوچا کہ میں سونا کس طرح بناؤں، تو بہت سارے نئے تجربات اس نے کیے اور اس کے بعد یہ بہت پاپولر ہو گیا، بہت مشہور ہو گیا۔ اس وقت عراق کے دوسرے شہر بغداد کا خلیفہ ہارون رشید تھا۔ اس نے جابر کو بغداد بلایا اور اسے انعامات سے نوازا۔ یعنی جب ہارون رشید نے اس کا کام دیکھا، اس کی محنت دیکھی، اس کا دماغ دیکھا، تو اس کو یہ مجبور ہو گیا کہ وہ جابر کو اس نے پھر اپریشیٹ کیا، انعامات سے نوازا۔ تو پیارے بچے، اس کے بعد جابر نے پہلی بار دنیا کو علمی کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے واقف کرایا۔ اس نے ان تجربات کے قواعد اور اصول واضح کیے۔ ان کے واضح کردہ اصول و قواعد آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جابر نے ہمیں ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ اس طریقہ کار کو آج ہم سبلیمیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جابر نے اور بھی اس میں نئے تجربات کیے اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوہے کو صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے بہت سارے اور بھی نئے ایجادات کیے اور اس کے بعد معدنی تیزاب اور قلمی تیزاب یعنی نیٹرک ایسڈ بھی جابر نے ہی ایجاد کیا ہے۔ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتے ہیں کہ قلمی شورے کا تیزاب اس قدر تیز کہ سوائے شیشے اور سونے کے ہر قسم کی دھات پر اثر کرتا ہے اور انہیں پگھلا دیتا ہے۔ چنانچہ جابر نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ سونا پگھلانے والا تیزاب بھی اس نے ایجاد کیا۔ ان تجربات کے دوران اس کی آنکھوں پر بھی برا اثر پڑا۔ یعنی تجربات کرتے کرتے جابر جو ہے یہ اس کی آنکھوں پر بھی اثر پڑنے لگا۔ اس کی انگلیاں بھی جل گئیں، لیکن اس نے تحقیق کے کام سے منہ نہیں موڑا۔ یعنی یہ تحقیق کرتا رہا، یہ محنت کرتا رہا، یہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہا اور اس کے بعد علمی کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت دینے کا پہلا سائنسداں جابر ہی ہے۔ اس نے علمی کیمیا کو بہت کچھ دیا، اس لیے اسے علمی کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ اس طرح جو ہے یہ
جابر بن حیاء جو آپ کا سبق ہے اس کا میں نے ایک مختصراً خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، بہت ہی سادہ، بہت ہی سمپل لینگویج میں۔ تو جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس کے بعد ہی آپ آگے جا پاؤ گے۔ تو اس طرح سے آپ نے آج جابر بن حیاء جو ہے اس سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو کل ہم یہ سوالات لکھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ تو اگر کسی جگہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو GHS کلام آباد گروپ میں آپ لکھو گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔